السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہسٹری کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ ہے فرقہ معتزلہ۔ اس کے بارے میں ہے یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ اصل میں یونانی فلسفہ اور منطق کے اثرات ہیں، اور وجہ کیا تھی، یہ کیسے ایک فرقہ بنا یا کیا تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ مملکت اسلامیہ میں عجمی علوم و فلسفے کی اشاعت ہوئی تو اس کے اثرات سے مسلمان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ یونانی منطق کے فروغ نے فلسفیانہ بحثوں اور مناظروں کو جنم دیا جس میں اسلام کے عقائد و تعلیمات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جاتا اور ما بعد طبیعیاتی عقائد یعنی میٹا فزکس کی عقلی توجیہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ میٹا فزکس بیسیکلی ان چیزوں کو ہے جس کا بارے میں آپ کہتے ہیں یقین، یعنی کہ آپ کو آخرت پر یقین ہے، لیکن ظاہری بات ہے قیامت کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ فرشتوں پر یقین ہے لیکن فرشتے کسی نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن یقین ہے۔ یہ اس طرح کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان پر جو ہے ان کے بارے میں فرقہ معتزلہ میں بحث ہوتی تھی کہ چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے یہ ہے ہی نہیں یہ، اور بعد میں اس قسم کا رجحان رکھنے والوں نے اسلام میں باقاعدہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بارے میں جو ہے اصل جو ہے مسئلہ جبر و قدر اور اس کا سیاسی پہلو۔ معتزلہ کے عقائد رکھنے والے لوگ بنو امیہ کے دور میں ہی پیدا ہونے لگے تھے، اور بعد میں یہ جو ہے یہ جیسے کہ انہوں نے اپنی زیادتیوں کو اور ظلموں کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے خلافت بنو امیہ میں بہت سے مظالم ہوئے، جن میں اکثر اوقات جو ہے وہ اپنے جو دشمن تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم ان پر یہ ظلم کریں، اس لیے ہم نے ان پر یہ ظلم کیا۔ بنو امیہ کے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام میں جو یا لوگوں میں بنو امیہ کے خلاف جو تحریک اٹھی بنو عباس، وہ اصل میں اسی لیے اٹھی تھی کہ بنو امیہ کے جو گورنرز تھے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں پر کافی ظلم کیے تھے۔ حجاج بن یوسف وغیرہ ہے جس کا خاص طور پر نام لیا جاتا تھا کہ وہ عراق کے علاقے کا گورنر تھا اور اس نے بہت ظلم کیا، تو اس دور سے اس معتزلہ کے فرقے کا آغاز ہوا، لیکن یہ باقاعدہ یا ایک مضبوط شکل میں جب سامنے آیا ہے تو وہ بنو عباس کا دور تھا۔ معتزلہ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ معتزلہ کے اصل بانی ہیں واصل بن عطا اور عمر بن عبید، دو اشخاص تھے جنہوں نے امام جعفر صادق اور خواجہ حسن بصری سے علم حاصل کیا، اور ایک روز خواجہ حسن بصری کے حلقہ درس میں خوارج کے اس عقیدے پر بحث چلی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ واصل بن عطا اور اس کے ساتھی کا مسلک یہ تھا کہ وہ نہ مسلمان ہے اور نہ کافر۔ اس مسئلے پر انہوں نے اپنے اس استاد سے شدت سے اختلاف رائے کیا اور ان کے حلقہ درس سے الگ ہو کر بصرہ کی جامع مسجد کے دوسرے کونے میں جا بیٹھے۔ اس پر خواجہ حسن بصری نے واصل کے بارے میں فرمایا وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور اسی وجہ سے اس فرقے کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ معتزلہ کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے عقل و حق باطل کی کسوٹی۔ کیسے؟ یعنی کہ معتزلہ عقل کی برتری کے قائل تھے اور ہر چیز کو منطق اور عقل کے معیار پر پرکھتے تھے، یعنی کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا جو ان کا عقیدہ تھا وہ تھا قرآن مخلوق و حادث ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کا صرف مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور الفاظ کا جامع انہوں نے خود پہنایا، جو کہ اس طرح کے خیالات تھے ان کے۔ اس عقیدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو حکمران تھے وہ قرآنی احکام میں تبدیلی بھی کر سکتے تھے، اور اسی وجہ سے بہت سے جو حکمران تھے انہوں نے اس فرقے کی سرپرستی بھی کی تھی۔ آخرت کے بارے میں عقیدہ: معتزلہ قیامت کو مردوں کے جی اٹھنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک قیامت کا تمام مفہوم مادی اجسام سے نہیں بلکہ روحانی احساسات سے متعلق ہے۔ انسان اپنے فعل میں خود مختار ہے۔ معتزلہ تقدیر کے قائل نہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے تمام افعال میں خود مختار ہے اور اسی وجہ سے اسے نیک کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملے گی۔ ذاتی باری تعالیٰ صفاتی باری تعالیٰ سے جدا نہیں۔
معتزلہ ہر چیز کو عقل و شعور کی حد میں لانے کی کوشش کرتے تھے، اور کہ ذاتی باری تعالیٰ اصل میں صفات باری تعالیٰ کا ہی نام ہے، اور قرآن کریم کا اسی طرح الگ کوئی وجود نہیں، رب کریم کا، سوری، نعوذ باللہ، اس طرح کا جو ہے نا وہ ان کے عجیب و غریب عقائد تھے۔ امر بن معروف و نہی عن المنکر، ان کے عقائد میں امر بن معروف و نہی عن المنکر کا بھی عقیدہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے کام کی اشاعت کے لیے باقاعدہ جبر سے کام لیتے تھے، مار پیٹ بھی کرتے تھے اور اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں بھی دیتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ یہ مطلب برے کاموں سے روکنا اور اچھائی کی تعمیل جو ہے اچھائیوں کی یا اچھے کاموں کی ترغیب دینا۔ سرکاری سرپرستی میں معتزلہ کا عروج، یہ مذہب بہت کم لوگوں میں مقبولیت حاصل کر سکا، اور اپنے عروج کے لیے اس نے سرکاری سرپرستی کا بھی سہارا لیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حکمرانوں کے لیے، حکمران طبقے کے لیے بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو کہ حکمران طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھیں۔ اس وجہ سے بہت سے حکمرانوں نے ان کو بہت سرکاری سرپرستی میں لیا، جیسے اموی خلیفہ یزید بن ولید بن عبد المالک۔ منصور کے دور میں کیا ہوا، ابو جعفر منصور، عمر اور واصل بن عطا کو بہت بلند بلند مقامات دیے گئے۔ ہارون الرشید نے البتہ اس طرح کے مناظروں پر پابندی عائد کرتی تھی لیکن مامون اور اعتزال، جب مامون کا دور شروع ہوا تو ایک دفعہ دوبارہ سے اس فرقے کی جو ہے وہ سرپرستی کا کام شروع ہوا اور اس کی وجہ سے یہ فرقہ تیزی سے پھیلا۔ معتصم اور امام حنبل جو ہے جیسے اس میں حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ محمد بن نوح اور احمد بن حنبل جو تھے ان کو سخت سخت سزائیں دی گئیں، اور ان کو باقاعدہ مامون نے حکم دیا کہ انہیں زنجیریں پہنا کر لایا جائے، بغداد لانے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مامون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تاہم مرنے سے پہلے وہ اپنے بھائی اور جانشین معتصم کو وصیت کرتا ہے کہ احمد بن حنبل پر سختی کی جائے۔ معتصم جو کہ مامون الرشید کے بعد نیکسٹ خلیفہ بنا ہے بنو امیہ، بنو عباس کا، اس کا اور امام احمد بن حنبل کے دور کیا ہوا کہ اس نے بغداد لانے کا حکم دیا تھا اور ان کو زنجیروں میں پہنا کر لانے کا حکم دیا تھا، اور یہ رستے کی تکالیف سہتے ہوئے محمد بن نوح تو رستے میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل کو مناظرے کے ذریعے خلق قرآن کا قائل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب دلائل ناکام ہوئے تو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اب ہر کوڑے کے جواب میں یہ فرماتے کہ اللہ کی کتاب یا سنت اللہ سے کوئی دلیل پیش کرو تو میں قائل ہو جاؤں گا۔ واسق کا دور، معتصم کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ بنا ہے، یعنی مامون کے بعد معتصم اور معتصم کے بعد واسق، تو واسق کے دور میں معتصم سے بھی زیادہ ظلم ہوا، بلکہ معتصم نے تو باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے ایک بزرگ احمد بن نصر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا تھا۔ اس کے تعصب کا تو یہ عالم تھا کہ رومن امپائر کے ساتھ جنگ میں اس نے صرف ان مسلمان قیدیوں کے واپسی کی بات کی جو کہ یہ فرقہ معتزلہ کے لوگ تھے، اور باقی لوگوں کے لیے اس نے بات ہی نہیں کی تھی۔ متوکل اور اعتزال، انہی جو معتصم کے دور میں ایک دفعہ جو یہ تھا کہ حدیث کے ایک عالم تھے، عالم ابو عبد الرحمن عبداللہ، اس نے قاضی ابو داود کو بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ انہوں نے قاضی سے پوچھا کہ یہ عقائد جن کا تم ہم سب سے اقرار کرانا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھے کہ نہیں؟ قاضی نے جواب دیا، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب جانتے تھے۔ انہوں نے قاضی سے پوچھا، تو پھر جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز سمجھا، اس کو تم کیسے جائز قرار دیتے ہو؟ اس پر واسق مسکرایا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اعتزال سے توبہ کر لی۔ اعتزال سے یعنی کہ جو نیا فرقہ ہے اس کی تعلیمات کا نام ہے اعتزال، تو اعتزال سے توبہ کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عمر میں اس نے امام احمد بن حنبل کو جیل سے رہا کر دیا تھا
معتصل اور اعتزال کا زوال، بالآخر امام احمد بن حنبل کی قربانیاں رنگ لائیں، اور اس کی استقامت کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے عقائد پر جو نظر ثانی کر رہے ہیں اور واپس ہو رہے ہیں، مطلب وہ جو بے راہ روی تھی اس سے واپس ہو رہے ہیں۔ واسق کے جانشین متوکل نے معتزلہ کے بارے میں حکومت کا طرز عمل تبدیل کر دیا، اور اس کی وجہ سے جو یہ فرقہ تھا یہ اپنے آپ مر گیا یا ختم ہو گیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔